الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وَإِذَا اسْتَحَالَ جَعْلُ طَرِيقِيَّ لِلْقَطْعِ اسْتَحَالَ نَفْيُهَا عَنْهُ۔ یہ بات تقریباً اس سے پہلے کئی بات ذکر کر چکے ہیں کہ قطع کے لیے ٹھیک ہے طریقیت کا جعل کرنا کسی جائل کے لیے کسی معتبر کے لیے یہ محال ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ قطع جو ہے وہ کیا ہے، مفاد کانع تامہ کے لحاظ سے طریقیت کا انکشاف کا قطع کے اندر دخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی ایسا زمانہ کوئی ایسا لحظہ نہیں ہوتا کہ جہاں پر قطع ہو اور طریقیت و انکشاف اس کے اندر نہ ہو، بات واضح۔ بلکہ جب قطع کی جب تخلیق ہوئی ہے نا، تو اس وقت اسی حال میں ہوئی ہے کہ اس کے اندر جو کیا ہے کاشفیت اور طریقیت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا کسی جائل کے لیے جعل کرنا، کسی معتبر کے لیے اس کو قرار دینا، یہ جو ہے کیا ہے اس کا کوئی اس میں دخل نہیں، بات واضح ہے۔ اس سے جعل طریقی، آپ جعل تشریعی تکوینی جعل تشریعی آپ پوچھ رہے تھے، جعل تشریعی کیا ہے؟ جعل تشریعی یہ کہ شارع ٹھیک ہے کوئی جائل جو ہے کیا ہے کسی چیز کو جعل کرے، قرار دے، ٹھیک ہے، مقام تشریع میں مثلا کیا ہے جسے خبر واحد کی حجیت کو، ٹھیک ہے، یہ ایک اعتباری شے ہے، شارع نے اس کو معتبر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز جمعہ کا وجوب ایک اعتباری شے ہے، واضح انشاءاللہ۔ لیکن جو جعل تکوینی ہوتی ہے وہ نہیں، وہ اس کے ایجاد کے اندر جعل ہوا کرتی ہے، ایجاد میں اس کا دخل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے زید کی تخلیق، تو یہ خلق زید کا وجود، یہ کیا ہے، یہ جعل تکوینی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو جعل تشریعی ہوا کرتی ہے وہ کسی معتبر کے اعتبار سے اس کا دخل ہوتا ہے، اس کا مطلب اعتبار ہوتا ہے، اور کسی جائل کے قرار دینے سے ہوتا ہے۔ جیسے یہ جتنے ہمارے امور شرعیہ ہیں اس میں اعتبار کیے گئے کہ آپ کو 2 رکعت صبح میں نماز پڑھنی ہے، آپ کو 4 رکعت ظہر میں نماز پڑھنی ہے مثلا، واضح ہے جی۔ تو دیکھیے گا کیا کہا انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ مباحث سے آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ محال ہے کہ قطع کے لیے طریقیت و انکشاف کو جعل کیا جائے، قرار دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انکشاف اور طریقیت کیا ہے، یہ جعل کی ذات میں داخل ہے، واضح انشاءاللہ۔ اچھا، اب اس کے بعد مرحلہ ذرا اور آگے بڑھا رہے ہیں کہ جس طریقے سے انکشاف و طریقیت کا جعل محال ہے، اس طریقے سے انکشاف و طریقیت کا قطع سے نفی کرنا بھی محال ہے، بات واضح ہے۔ اس کی نفی بھی محال ہے، یعنی اس کا سلب بھی محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی ذاتیات میں داخل ہے، اور کسی چیز کی جو ذاتی جو چیز ہوا کرتی نا، اس سے سلب نہیں کر سکتے۔ کل مثال دی تھی ہم نے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ہو اور اس کے اندر ناطقیت نہ ہو، ناطقیت کو انسان سے سلب نہیں کیا جا سکتا، حیوانیت کو حیوان سے سلب نہیں کیا جا سکتا، مشمشیت کو مشمش سے سلب نہیں کیا جا سکتا۔ اس طریقے سے انکشاف و طریقیت کو قطع سے سلب نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات سنیے گا کہ نفی کیوں محال ہے سلب سے، یعنی اس کی طریقیت اور کاشفیت کی نفی قطع سے کیوں محال ہے کا ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس سے کیا ہے، اس سے تناقض لازم آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہم کیا فرض کر چکے ہیں قطع کے باب میں، قطع کے باب میں ہم نے یہ فرض کیا ہے کہ کاشفیت و انکشافیت، ٹھیک ہے، کاشفیت ٹھیک ہے اور انکشاف یہ قطع کی ذاتیات میں داخل ہے، ٹھیک ہے، یعنی جہاں قطع ہوگا وہاں انکشاف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ جی نہیں، سلب کرنا اس سے ممکن ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قطع ہوگا اور انکشاف نہیں ہوگا، تو پھر کیا اس سے تناقض لازم ہو رہا ہے کہ قطع ہو بھی اور اس کے اندر انکشاف بھی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، بات واضح ہے۔ اس لیے اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے جو ہے کیا ہے، اس سے دوسرا اشکال یہ لازم آئے گا، دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر آپ انکشاف ہو کشف کو سلب کریں گے قطع سے، تو اس سے تناقض لازم آ جائے گا، بات واضح ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات، ایک اشکال اور اس کا جواب۔ اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاشفیت کو قطع سے سلب نہیں کیا جا سکتا، اس سے اس کی نفی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، یعنی احتمال خلاف اس کے اندر نہیں پایا جاتا۔ ہم نے بہت وقت ایسا دیکھا ہے کہ ہم ایک چیز کے حوالے سے پہلے قطع رکھتے تھے، ٹھیک ہے، پھر بعد میں پتہ چلا کہ ہم نے جو قطع
کیا تھا وہ خط جو کیا ہے صحیح نہیں تھا، وہ کیا ہے یعنی واقعے کے خلاف تھا، ٹھیک ہے. یعنی سنیے گا، چاہے یہ احتمال ہی کی حد تک، غور کیجیے گا، یعنی احتمال ہی کی حد تک تو یہ بات ہے کہ قطع کے اندر احتمال خلاف پایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں، مثال کے طور پر ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں چیزوں کا خط حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہم ہر ایک کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں، سنیے گا، ہر ایک کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی 100% میاں بالمیاں جو ہے کیا ہے وہ قطعی تھا، صحیح تھا، یعنی واقعی اس کے مطابق تھا؟ وہ ہم تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، جس کا ہم نے خط تھا وہ غلط تھا. اور چلیے ہم اگر قطع کے طور پر نہ کہیں یہ بات کہ قطعی نہیں ہے، حتمی نہیں ہے، تو کم سے کم احتمال تو پایا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی گزشتہ زندگی میں جو قطع حاصل کیے ان میں سے کچھ نہ کچھ قطع ایسے تھے کہ جو مخالف واقع تھے، ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ قطع کے اندر انکشاف کو اس سے سلب نہیں کیا جا سکتا، انکشاف کی نفی نہیں کی جا سکتی، یا اس کے اندر احتمالی خلاف نہیں پایا جاتا؟ جو انسان قطع کرتا ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر احتمالی خلاف پایا جائے. بات واضح ہے؟ اس کا جواب مصنف دے رہے ہیں، مصنف جواب دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کا یہ جو اعتراض ہے اگر یہ شبہ غیر محصورہ کے اندر ہے تو پھر تو بات آپ کی درست ہے. شبہ غیر محصورہ کیا ہے؟ یعنی ایسا شبہ کہ جو محصور نہ ہو، جو معین و مشخص نہ ہو، جس کی حد بندی نہ ہو، ٹھیک ہے. مثلا کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے خط حاصل کیے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسا خط ہوگا کہ جو احتمال خلاف اس کے اندر پایا جاتا ہوگا یا جو مخالف واقع ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ہم کو معین نہیں ہے کہ کون سا خط تھا، کس تاریخ کا خط تھا. لیکن مصنف کیا کرے اسے، لیکن اگر شبہ محصورہ کی جہاں تک بات ہے، کیا ہے مثلا کہ یہ ہمارے مثلا پچھلے مثلا کیا ہے ہفتے میں جو ہم نے 3 خط حاصل کیے، 3 چیزوں میں خط ہوا ہے، اور ہم کسی ایک پر ہاتھ رکھ کے یہ کہہ دیں کہ یہ خط جو کیا ہے اس کے اندر یہ مخالف واقع تھا یا اس کے اندر احتمال خلاف پایا جاتا تھا، ایسا نہیں ہے. اسی کہ جہاں آپ سنیے گا، جہاں آپ ایسا کریں گے کیا کہ یہ قطع جو کیا ہے اس کے اندر احتمال خلاف پایا جاتا ہے یا یہ قطع جو کیا ہے مخالف واقع ہے، تو پھر وہ قطع ہی نہیں رہے گا، موضوع ہی منتفی ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قطع کے اندر احتمال خلاف نہیں پایا جاتا. بات واضح ہے؟ تو اس وجہ سے اشکال کے جواب پہ غور کیجیے گا. مستشکل یہ کہہ رہا ہے کہ انسان جو اپنی زندگی میں ہزاروں خط، مختلف خط اس کو حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کوئی تو ایسا خط ہوگا کہ جو مخالف واقع ہوگا، اور ہوتا بھی ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کیا ہے جس کا کشف ہو جاتا ہے کہ یہ جو کیا ہے واقعے کے خلاف تھا، یا اس میں کم سے کم احتمال کی حد تک ہی صحیح. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر خطا کا امکان ہے نا. مصنف کہہ رہے ہیں اگر آپ شبہ غیر محصورہ میں کہہ رہے ہیں، یعنی اس نے یعنی ٹھیک ہے اپنی زندگی میں کوئی جو خط اس نے حاصل کیا ہے ان میں سے کوئی ایک خط ایسا ہوگا جو احتمال خلاف سے پایا جاتا ہے، تو پھر تو بات درست ہے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ یہ معین نہیں ہے کون سا خط تھا وہ. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں فلاں تاریخ میں فلاں وہ خط ہے کہ جو کیا ہے احتمال خلاف تھا، تو کہہ رہے وہ خط ہی نہیں رہے گا. سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ وہ خط کیا ہے وہ بلکہ اگر اسی کو بات کو اور انہوں نے، چونکہ ہم نے شبہ محصورہ غیر محصورہ کیوں کہہ رہے ہیں، چونکہ انہوں نے اصطلاح استعمال کی ہے، ورنہ اگر اسی کو کہہ لیجیے اگر علم اجمالی ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کا اشکال درست ہے. اگر علم تفصیلی کی جہت سے اگر کہہ رہے ہیں آپ کہ نہیں میرا فلاں دن کا جو خط ہے یا فلاں جو خط ہے وہ کیا ہے وہ احتمال خلاف نظر پایا جاتا ہے یا وہ جو واقعے کے خلاف ہے، تو کہ وہ خط ہی نہیں رہے گا. بات واضح ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خط وہ ہے کہ جس کے اندر احتمال خلاف نہیں پایا جاتا. بات واضح ہے؟ یہ اس کا اشکال ہو اس کا جواب. اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیے گا خلاصے میں اس بات کو ذکر کر رہے ہیں، پوری بحث کا خلاصہ وہ کیا ہے، وہ یہ کہ قطع کی، سنیے گا، قطع کو محال ہے کہ قطع کے لیے جو کیا ہے طریقیت کو قرار دیا جائے، چاہے وہ جعل تکوینی ہو یا جعل تشریعی. ان تمام باتوں سے خلاصہ یہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قطع کے اندر جعل نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ قطع کو وجود ہی جو دیا گیا ہے وہ ایسے اس کو خلقی اس طریقے سے کیا گیا ہے، اس کے اندر طریقیت ہے. تو نہ جعل تکوینی کی جہت سے نہ جعل تشریعی کی جہت سے، دونوں جہتوں سے اس کے اندر طریقیت نہیں پائی جاتی ہے. جعل نہیں، جعل کا دخل نہیں ہے. بات واضح؟ ایک بات. دوسرا وہ یہ کہ جس طریقے سے جعل کی نفی ہم کر رہے ہیں، جعل تکوینی تشریعی، اس طریقے سے سلب کی بھی نفی ہم کر رہے ہیں خطا سے.
کہ طریقیت کو سلب نہیں کیا جا سکتا قطع سے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قطع ہو اور اس کے اندر طریقیت نہ پائی جاتی ہے. یہ پوری بحث کا خلاصہ ہے. اس کے بعد مصنف اس بات کو ذکر کریں کہ بعض لوگوں کی عبارتوں، بعض چاہے وہ اخباری ہو یا اور بعض باقی لوگ ہیں، ان سب کے اعتبار دیکھیے تو قطع میں حوالے سے وہ لوگ تفصیل کے قائل ہیں. تفصیل کے قائل مطلب کیا ہے؟ یعنی بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ قطع جو ہے کیا ہے، قطع کو جو کہتے ہیں قطع حجت ہے، یہ کون سا قطع حجت ہے؟ تو بعض یہ کہتے ہیں کیا کہ جیسا کہ اخباری کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں قطع کا موجب کیا ہے، سبب قطع کیا ہے، اگر جو قطع حاصل ہوا ہے وہ مقدمات عقلیہ کے ذریعے سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو حجت نہیں ہے، کیونکہ اخباری ہے، وہ اخبار کو معتبر جانتے ہیں، عقل کو حجت نہیں جانتے. لہذا اگر قطع، دیکھیے یہ تفصیل ہے، اگر قطع مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوا ہے تو حجت نہیں ہے اخباری کے نزدیک، اور اگر مقدمات عقلیہ کے علاوہ قطع حاصل ہوا ہے روایتوں کے ذریعے سے، آیتوں کے ذریعے اور باقی چیزوں سے، تو وہ حجت ہے. بات واضح؟ ٹھیک ہے، ایک تفصیل. دوسری تفصیل بعض لوگوں نے یہ تفصیل دی ہے کہ قطع جو حاصل ہو رہا ہے حجت قطع کے لیے، اگر یہ قطع قطع ہے، یعنی کون سا قطع؟ یعنی ایسے کا قطع ہے جو کہ کثیر القطع ہے، جس طرح کثیر الشک، جس طریقے سے کثیر شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس طریقے سے کثیر القطع کے کیا ہے، قطع کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو یعنی کیا، اس کو ہر چھوٹی سی بات پہ اس کو کہہ دیتے ہیں مجھے قطع ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ چھوٹی سی بات میں اس کو کچھ کہہ دیجیے، چھوٹی سی دلیل دے دی، بہت سے ہوگا آپ کو، بہت سے لوگ کیا ہے کہ آپ چھوٹی سی کوئی بات کہتے ہیں کہ ہاں راضی ہو جاتے ہیں فوراً، نہیں ان کو علم ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں اگر کوئی ایسا ہے تو کہہ رہے قطع قطع کے اعتبار جو ہے بہت سے لوگ نہیں کرتے، اور بعض تفصیل دیتے ہیں. تو یہ تفصیل ہے کیا، قطع کا قطع ہے تو حجت نہیں ہے، لیکن اگر قطع کے علاوہ کا قطع ہے تو کیا ہے، وہ حجت ہے. اس کے علاوہ اور باقی تفصیل ہے. مصنف آخر میں کہتے ہیں کہ یہ جتنی تفصیلات ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام تفصیلات مردودہ ہیں، ان سب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو طریقیت ہے ان واقعے کے لیے وہ ذاتی ہے. بات واضح ہے؟ لہٰذا یہ تفصیلات وغیرہ کا کوئی یہاں پر رول نہیں ہے. بس ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر قطع ہوگا تو حجیت بھی ہوگی، قطع نہیں ہوگا تو حجیت نہیں ہوگی. یہ ساری تفصیلات کی مجھے ضرورت ہے. بات واضح انشاءاللہ. عبارت دیکھیے گا، صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا اسْتَحَالَ جَعْلُ الطَّرِيقِيَّ لِلْقَطْعِ اسْتَحَالَ نَفْيُهُ عَنْهُ. یعنی کہ جب قطع کے لیے طریقیت کا جعل محال ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اس قطع سے طریقیت کا سلب بھی جو کیا ہے محال ہوگا. دو باتیں اس کے لیے ذکر کر رہے ہیں. نمبر ایک، کیوں؟ لِأَنَّهُ كَمَا يَسْتَحِيلُ جَعْلُ الذَّاتِ وَلَوَازِمِهَا يَسْتَحِيلُ نَفْيُ الذَّاتِ وَلَوَازِمِهَا. اس لیے کہ جس طریقے سے ذات کے لیے کسی چیز کا قرار دینا محال ہے، ٹھیک ہے، ذات اور لوازم ذات کے لیے، اس طریقے سے ذات و لوازم ذات سے کسی چیز کی نفی کرنا، سلب کرنا بھی محال ہے. ٹھیک ہے. وہ سلبها بسلب تالیفی، اور وہ جو سلب و سلب تالیفی کی جیسے، یعنی وہی مفاد کانہ ناقصہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی قطع ہو اور طریقیت نہ ہو، یہ محال. بل نحن انما نعرف استحال جعل الذات والذاتی ولوازم ذات بالجعل تالیفی. ٹھیک ہے، بلکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ محال ہے جعل کرنا ذات و ذاتی کا یا لوازم ذات کا. ٹھیک ہے، کون سی جعل تالیفی کی جیسے. کیوں؟ لأننا نعرف اولا امتناع انفکاک ذات نفس ہے، اس لیے کہ ذات کو اس کے اندر انفکاک نہیں ہو سکتی، ذات اور ذاتی کے اندر جدائی ممکن نہیں ہے. وہ امتناع انفکاک لوازم الذات عنہا عن الذات، اور جو لوازم ذات ہے ان کا بھی ذات سے جو کیا انفکاک ممکن نہیں ہے. لوازم ذات کی مثال زوجیت و اربا والی، ٹھیک ہے، اور ذات اور ذاتیات سے مراد کیا ہے؟ انسان و ناطقیت. ٹھیک ہے، یہ ایک بات وجہ ہے کہ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ طریقیت کو سلب نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات، الا ان، اس طریقے پڑھیں گے کہ استحال نفی عنہ الا ان طریقیہ، الا ان نفی طریقیہ. ٹھیک ہے، دوسری وجہ کہ کیوں ہم جو ہے وہ نفی طریقیت نہیں کر سکتے. وجہ کیا سنیے گا، الا ان نفی طریقیہ للقطع، قطع سے طریقیت کی نفی کرنا، یلزم منہ التناقض، اس سے کیا لازم ہو رہا ہے؟ اس سے تناقض لازم آئے گا. کس کی اعتبار سے؟ بالنسبت للقاطع وفی نظرہ، قاطع اور اس کی نظر کے درمیان میں، جو اس نے مطلب
وہ حاصل کیا ہے خط کو ان دونوں کے درمیان میں. کیوں؟ اس لیے کہ قاطع کو جب خط ہوا تھا، غور کیجیے گا، جب خط ہوا تھا تو وہ 100% تھا کہ یہی حکم ہے، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس سے سلب کیا جا سکتا ہے طریقیت کو، یہ کاشف از واقع نہیں ہے. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے سلب کر رہے ہیں وہ چیز جس کو وہ مان رہا تھا کہ یہ ہمیں واقع تک پہنچا دے گا، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ واقع تک نہیں پہنچائے گا، ہے نہیں. فإنه مثلا مثال کے طور پر حینما یخطب ان هذا الشیء واجب، اگر کوئی قاطع اس بات کا خط کرتا ہے کہ مثلا نماز جمعہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اس کو خط ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں یستحیل علیہ ان یخطأ ثانیا بان هذا الخط ليس طریقا موصلا الى الواقع. اس لیے جب اس کو اس بات کا یقین ہو گیا، خط ہو گیا کہ نماز جمعہ واجب ہے، تو پھر محال ہے کہ اس کو پھر دوبارہ اس بات کا خط ہو کہ یہی مولا کا مطلوب نہیں ہے، یہ واقع تک نہیں پہنچا گا، یہ حکم واقعی نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر قط ہو گیا کہ جمعہ کی نماز واجب ہے تو پھر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ حکم واقع بھی یہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ واقع بھی یہی ہے اور یہی موصل الواقع ہے. فإن معنى هذا أن يخطأ ثانيا بأن ما قطعه بأنه واجب ليس بواجب. اسے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے کہ آپ کو خط ہوا ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں اس بات کا خط ہو جائے کہ یہ موصل الی الواقع نہیں ہے، تو یہ جو بعد والا خط ہے نا، یہ گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہیں جو پہلی دفعہ خط ہوا تھا وہ خط نہیں ہے، وہ کچھ اور تھا، خط نہیں تھا. حاضر انشاءاللہ دیکھیے گا. فإن معنى هذا أن يقطع ثانيا، اس لیے کہ یہ اس معنی هذا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہنا کہ یہ قط موصل الی الواقع نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ أن يقطع ثانيا، کہ اس کو دوبارہ ایک بار اور پھر سے خط ہو کہ بأن ما قطع بأنه واجب ليس بواجب، کہ جس چیز کا اس کو خط ہوا تھا نماز جمعہ کا وجوب کا، اس کو اس بات کا پھر سے اب خط ہو کہ وہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے، وہ میرا گمان تھا، وہم تھا. ٹھیک ہے. ما فرض بقائے قطع اول اللہ، جبکہ ہم نے فرض کیا کیا ہے کہ جو قطع اول ہے نماز جمعہ کا وجوب وہ اپنے حال پر باقی ہے. جو اپنے حال پر باقی ہے تو پھر اس کو کیسے آپ کو کہہ سکتے ہیں؟ تو وہی سلب اور اس بات جو کیا ہے لازم آ رہا ہے. ایک بار نماز جمعہ کا وجوب ثابت کر چکے ہیں قطع کے ذریعے سے، اور پھر قطعی کے ذریعے سے نماز جمعہ کے وجوب کی نفی کر رہے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ تناقض ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہذا تناقض بحسب نظر القاطع ووجدانہ، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ قاطع اور اس کے وجدان کے درمیان میں تناقض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یستحیل ان یقع منہ، کہ جس کا واقع ہونا کیا ہے؟ محال ہے. حتی لو کان فی الواقع علی خطئہ فی القطع الاول، گرچہ وہ واقع میں اپنے جو قطع اول ہے نماز جمعہ واجب جو اس نے خط ہوا وہ کیا ہے؟ وہ خطا پہ ہو. ٹھیک ہے. ولا یصح هذا الا اذا تبدل خطه وزالا، اور کہہ رہے یہ درست نہیں ہوگا مگر یہ کہ جب کیا ہو جو پہلا والا خط ہے وہ زائل ہو جائے، وہ ختم ہو جائے. لیکن پہلے والے خط کو باقی رکھتے ہوئے پھر سے آپ کہیں کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اجتماعی نقیضین کا لازم ہے. بات واضح. وہذا شیء آخر غیر معنی، ہاں یہ رہی بات یہ کہ نہیں اس کو بعد میں پتہ چلے کہ جس کا اس کو خط ہوا تھا بس وہ خط نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ زائل ہو جائے، اب پھر سے اس کو خط ہو جا رہا ہے کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ اس قطع اول کو اپنے حال پر باقی رکھ کے پھر یہ کہیں کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے، اس کا بھی قطع کر لو، تو یہ اجتماعی نقیضین لازم آ رہا ہے. بات واضح، اور یہ محال ہے. والحاصل ان اجتماع القطعین بالنفی والاثبات محال. خلاصہ کا نام یہ ہے کہ نفی و اس بات میں دو قطع کا ایک وقت میں جمع ہونا محال ہے. اس پہ غور کیجیے گا ذرا سا. ٹھیک ہے. اجتماع و قطعین، دو قطع کا جمع ہونا. کون سے قطع؟ ایک تو قطع اول ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، دوسرا قطع ثانی کہ تم پھر اس بات کا خط ہو کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوائے اس کو کچھ نہیں ہے کہ اجتماع ہے نقیضین ہے اور جو کہ محال ہے کا اجتماع نفی. اور جس طریقے سے نفی و اس بات کا جو کیا ہے زید عالم ہے اور زید عالم نہیں ہے، دونوں ممکن نہیں ہے. بل یستحیل فی حقہ حتی احتمال ان قطع لیس طریقا الواقع. سنیے گا اب یہاں پہ گویا کہ وہ اشکال کا جواب دے، نہیں اشکال ہے، یہ جواب نہیں دے رہے، اشکال ہے. بل یستحیل فی حقہ حتی احتمال انہ قطع لیس طریقا الواقع. بلکہ آپ سنیے، ابھی تو قطع کی بات ہو رہی تھی نا کہ پہلا والا قطع، غور کیجیے گا کہ پہلا والا قطع کیا ہے؟ وہ قطع نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب دوسرے والے خط وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. تو کہہ رہے کہ قطع تو دور کی بات ہے، احتمال دینا اس بات کا کہ جو ہم نے قطع حاصل کیا ہے اور اس قطع کو اپنے حال پر باقی رہ کے اس کے اندر احتمال خلاف پایا تو یہ ممکن نہیں ہے.
یہ بار بار اس بات کو تکرار کر رہا ہوں کہ جو قطع اول ہے وہ اپنے حال پر باقی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ احتمال دیں کہ اس کے اندر احتمال خلاف پایا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ محال ہے۔ تو قطع تو دور کی بات ہے، احتمال خلاف دینا بھی محال ہے، ٹھیک ہے۔ فإن هذا الاحتمال مسابق لانسلاخ القطع عنده، کیوں؟ اس لیے کہ یہ احتمال بھی دینا کہ ہمیں جو پچھلے جمعے کو قطع ہوا تھا جمعے کی نماز کے وجوب کا، ٹھیک ہے، وہ اپنے حال پر تو باقی ہے لیکن اس کے اندر احتمال خلاف بھی پایا جاتا ہے، تو مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ وہ پھر قطع نہیں رہا، اگر احتمال خلاف ہی دے رہے تو پھر وہ قطع کیسے رہ جائے گا؟ جی، وہ انقلاب ہی لزن، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ جہاں احتمال خلاف کا دخل ہوا تو اب وہ قطع نہیں رہے گا بلکہ وہ بدل جائے گا کس میں؟ ظن میں۔ فما فرض عنہ قطع لا يكون قطعا، تو کیا ہے؟ پھر سمجھ لیجیے خلاف مفروض ہو جائے گا۔ آپ نے فرض کیا تھا کہ ہمیں جمعے کی نماز کے وجوب کا قطع ہوا تھا، جب احتمال خلاف آ جائے گا تو وہ تو ظن ہو جائے گا، پھر وہ قطع ہی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ وہو خلف المحال، اور یہ کیا ہے؟ یہ خلف ہے، ٹھیک ہے، خلاف مفروض ہے جو کہ محال ہے۔ بات واضح انشاءاللہ؟ جی۔ مسابق یعنی مساویون، یعنی ہاں جی، انسلاخ القطع، انسلاخ کہتے ہیں کسی چیز کو یعنی اتار لینا قطع سے، انسلاخ القطع عنده، کیونکہ قطع جو کیا ہے اس کے نزدیک ختم ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ انقلاب ہی الظن، اور وہ قطع اس کے نزدیک اتر کے ختم ہو کے کیا ہو جائے گا؟ وہ بدل جائے گا ظن میں۔ کب؟ جب آپ احتمال خطا کو، احتمال خلاف کو اس میں دخل رکھیں گے، واضح انشاءاللہ۔ فما فرض عنہ قطع لا يكون قطع، جس کو اس نے فرض کیا کہ یہ قطع ہے وہ فرض نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ وهذا الكلام لا ينافي ان يحتمل الانسان اور يقطع ان بعض علومه على الاجمال غیر معین فی نوع خاص۔ اب یہاں پر وہ اشکال آ رہا ہے، اشکال یہ کہ دیکھیے ہم نے جو ابھی نفی کی ہے نا قطع سے جس چیز کی ہم نے نفی کی ہے وہ یہ کہ قطع اپنے حال پر باقی رہے اور اس کے اندر آپ ایک اور قطع ہو جائے کہ وہ قطع کیا ہے؟ باقی نہیں اپنے حال پر، ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ میں، اس کے عکس کوئی قطع حاصل ہو جائے تو اجتماع نقیضین محال ہوگا، اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی احتمال خلاف دے رہا ہے اس قطع کے متعلق، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اشکال کر رہا ہے، کوئی اشکال کرے کہ آپ نے یہ کہا کہ احتمال خلاف کا گزر نہیں ہے قطع کے اندر، ٹھیک ہے، تو اشکال ہم کر رہے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے زمن ماضی میں بہت سے ایسے قطع کیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس کے بارے میں ہم یہ احتمال دے سکتے ہیں کہ وہ قطع 100% مطابق واقع نہیں تھے، یہ چلیے کم سے کم ہم قطع کے ساتھ نہیں کہہ سکتے یہ بات، تو احتمال تو دے سکتے ہیں کیا کہ ان کے اندر انکشاف خلاف واقع ہونے کا امکان پایا جاتا تھا، بات واضح۔ تو مصنف اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ایک الگ بات ہے، وہ الگ بات کیسے؟ الگ بات اس طریقے سے کہ اگر آپ کا یہ کہنا شبہ غیر محصورہ میں ہے، سمجھ رہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا قطع ہوگا جس کے اندر احتمال خلاف پایا جاتا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اگر تو پھر آپ کا اشکال درست ہے، صحیح ہے، لیکن ہم سب سے بڑی بات ہے کہ یہی پتہ نہیں کہ وہ کون سا قطع ہے۔ لیکن اگر کسی ایک خاص قطع کے متعلق آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ میرا فلاں والا جو قطع ہے اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ قطع ہی نہیں رہے گا بلکہ وہ بدل جائے گا ظن، بات واضح ہے۔ تو شبہ محصورہ میں آپ کا یہ اشکال درست نہیں ہوگا۔ دیکھیے گا وَهَذَا الْكَلَامُ، یہ جو کلام ہے کون سا کلام؟ کہ قطع کے اندر احتمال خلاف کا گزر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَهَذَا الْكَلَامُ لَا يُنَافِي أَن يُحْتَمَلَ الْإِنسَانُ أَوْ يَقْطَعَ أَنَّ بَعْضَ عُلُومِهِ عَلَى الْإِجْمَالِ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ مِنْ نَوْعٍ خَاصٍ وَلَا فِي زَمَنٍ مِنْ الْأَزْمِنَةِ كَانَ عَلَى الْخَطَأِ، ٹھیک ہے، کہ کوئی یہ احتمال دے کہ اس کا علی نحو اجمال وہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تفصیل کے ساتھ نہیں، علی نحو الاجمال، علی نحو الاجمال کہہ رہا ہے کہ بعض علم اس کا ایسا ہے، یعنی بعض قطع ایسا اس کا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ معین نہیں ہے کہ کب ایسا قطع ہوا تھا اس کو، ٹھیک ہے، اس کا کوئی زمانہ بھی معین نہیں ہے کہ کس زمانے میں ایسا قطع ہوا تھا اس کو، بچپن میں لڑکپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، کب نہیں معلوم، بس کیا احتمال دے رہا ہے؟ کان علی خطأ، کہ اس کا جو علم تھا، اس کا جو قطع تھا وہ خطا پر تھا اس پر۔ فإنه بالنسبة إلى كل قطع فعلي بشخصه لا يتطرق إليه احتمال الخطأ بخطئه، تو کہہ رہے کہ
یہ جو اعتراض ہے، یہ جو اشکال ہے، یہ یہاں پر جاری، یعنی یہ اعتراض کیا ہے؟ اگر شبہ غیر محصورہ کے جیسے تو پھر تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن عبارت میں دیکھیے گا یہ بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فَإِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ كُلِّ قَطْعٍ فِعْلِيٍّ بِشَخْصٍ، ہر قطع کے وہ قطع جو کہ فعلی ہو اور شخص ہی ہو، یعنی کیا معین ہو، یعنی تفصیلی ہو. اگر یہ بات آپ کسی قطع تفصیلی کے حوالے سے کر رہے ہیں، ایسی قط جو کہ معین ہے، مثلا فلاں تاریخ کا قط، فلاں جمعے کا قط، یا کل شام کو جو مجھے قط ہوا تھا، اس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں لا یتطرق الیہ احتمال الخلاف بخطئ، تو یہاں اس کے اندر جو کیا ہے، خطا کا احتمال جو ہے وہ نہیں پایا جاتا، اس کا گزر نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَإِلَّا لَوْ اتَّفَقَ لَهُ ذَلِكَ لَانْسَلَخَ عَنْ كَوْنِهِ قَطْعًا جَازِمًا، اس لیے کہ اگر اس کے اندر احتمال خطا، آپ کہیں کہ کل شام کو جو مجھے خط ہوا تھا اس کے اندر احتمال خطا پایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر سامنے والا کیا کہے گا، تو آپ کا وہ وہم ہوگا، وہ قط ہوگا ہی کیسے، فوراً اس کا جواب یہی ہوگا، کیوں، اس سے قط اگر ہوتا تو آپ کو احتمال خلاف نہیں ہو سکتا. بات واضح ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر اس کو ہم آپ کو آسان زبان میں سمجھائیں، کہ اگر کوئی ہوا میں بات کر رہا ہے کہ کوئی ایسا قط زندگی میں ہوگا میرے، ٹھیک ہے، کہ جس کے متعلق احتمال خطا تھا، اجمالاً کہہ رہا ہے کوئی ایسا قط ہزاروں میں سے جو غیر معین ہے، تو پھر اس کے مطلب ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن جہاں آپ نے اس کو معین کیا، مشخص کیا، فعلی کیا کہ میرا فلاں دن والا خط ہے، فلاں وقت والا خط ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے نزدیک کیا جائے گا سامنے کہ نہیں، پھر وہ آپ کا خط نہیں تھا. بات واضح ہے، غور کر رہے ہیں جی. جیسا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ بات آپ نے علم اجمالی، علم تفصیلی پڑھا نہیں پڑھا؟ علم اجمالی، علم تفصیلی، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ علم اجمالی، ٹھیک ہے، وہ بدل جاتا ہے علم تفصیلی میں، سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر مدرسے میں سے 100 بیڈ ہے، مثلا 100 بیڈ میں سے کوئی ایک بیڈ جو کیا ہے نجس ہے، علم اجمالی ہے آپ کو، اب وہ 100 بیڈ میں سے کون سا بیڈ ہے آپ کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کیا کیا، اب یہ دیکھیے تحویل علم اجمالی کے تفصیلی میں، لیکن آپ نے کیا کیا، جو اس کا مسئول ذمہ دار ہے، آپ نے اس کو بلایا اور پوچھا اس سے کہ میں نے سنا کہ کوئی ایک بیڈ ایسا جو نجیس ہے، وہ کون سا ہے؟ اس نے صاف صفائی کہہ دیا کہ یہ والا بیڈ ہے کہ جو نجیس ہوا ہے. اب وہ جو علم اجمالی پہلے تھا آپ کو، وہ علم تفصیلی میں کیا ہو گیا، بدل گیا، تو اس کا حکم بھی بہرحال بدل جاتا ہے. تو یہاں پہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے زندگی میں کوئی خط ایسا ہو اس میں احتمال خطا، تو یہ علم اجمال ہے، ٹھیک ہے، جو کہ معین نہیں، مشخص نہیں ہے، اس کے متعلق آپ کہتے رہیے احتمال خطا، اس کا دخل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جہاں آپ نے اس کو مشخص کر دیا، معین کر دیا بیڈ کی طرح، تو پھر اس کے اوپر جو کیا ہے، اب احکام نجاست جاری ہوگی، ٹھیک ہے، اس پہ آپ کپڑا نہیں، اس پہ بیٹھ نہیں سکتے، ساری چیزیں. تو یہاں پر وہی حال ہے، جہاں آپ نے مشخص کر دیا، ٹھیک ہے، کہا کہ میرا پرسوں والا خط ہے، کل والا خط ہے، شام والا خط ہے، رات والا خط ہے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ نہیں، پھر اس پر کیا ہے، تفصیل والا حکم لگایا جائے گا، اور تفصیل یہ ہے کہ قط کے اندر احتمال خطا نہیں پائے گا. بات واضح ہے؟ دیکھیے گا، وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی کیا مطلب، لو اتفق له ذلك لانسلخ عن كونه خطا جازما، لیکن اگر وہ خط جو ہے وہ خط شخصی نہ ہو، فعلی نہ ہو، عفوا، یعنی فإنه، یہاں پڑھیے، فإنه بالنسبة إلى كل قطع فعلی بشخص لا يتطرق إليه الاحتمال بخطئه، ٹھیک ہے، تو ہر وہ قطع جو کہ فعلی ہو، شخصی ہو، معین ہو، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے یہ جو احتمال خطا ہے، اس کا دخل، اس کا گزر اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا ہو، یعنی اس احتمال خطا کا گزر ہو کس کے اندر، اس قطع مشخص کے درمیان، معین قطع کے درمیان بھی، تو پھر لنسا رحمان کو نہیں قطع جاز، پھر وہ قطع ہی نہیں رہے گا. بات واضح ہے؟ نعم لو احتمل خطا احد علوم محصورہ ومعینہ فی وقت واحد فإنه لا بد ان تنسلخ كلها عن كون اعتقاد جاز. ہاں، کہہ رہے کہ اگر احتمال خطا جو ہے کیا ہے، ایسے علوم میں سے ہو جو کہ کیا ہے، علوم خط، ایسے خط میں سے ہو جو کہ محصور ہو، شبہ محصورہ تھا، وہ معینہ، اور معین ہو فی وقت واحد، کسی ایک خاص وقت میں، ٹھیک ہے، آپ نے ساری تفصیل بتا دی کہ کل شام میں 6 بجے مجھے جو خط ہوا تھا اس کے میں احتمال خطا پایا جاتا تھا، مشخص کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے. یا آپ نے کہا کل دن میں، سنیے گا، محصور کے لیے، محصور کی معین کی مثال کیوں لے، محصور کی مثال لیجیے، کل دن میں مجھے 3 قطع ہوا تھا، اور 3 میں سے کوئی ایک قطع ایسا تھا کہ جو کیا ہے، جس کے اندر احتمال خطا پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تینوں پر کیا ہوگا، وہ تینوں میں سے کوئی قطع نہیں رہے گا،
چونکہ محصور ہو گیا. شبہ محصورہ میں یہی حکم ہے. علم اجمالی جو اگر شبہ محصورہ میں ہو حجت نہیں ہوتی ہے کہ نہیں جی. فَإِن دیکھیے گا فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَن تَنْسَلِخَ كُلَّهَا عَنْ كَوْنِهَا اعتقاد جازم. تو وہ تینوں کے تینوں جو قط ہے نا وہ تینوں کے تینوں قط سے اعتقاد جازم کو ختم کر دیا جائے گا. آپ کو کیا کہا جائے گا کہ آپ کا تینوں قط جو کیا ہے کل قط نہیں ہوگا. واضح چونکہ شبہ محصورہ ہو گیا. تین ہی قط آپ کو کل ہوا تھا اور معلوم بھی ہے. فَإِنَّ بَقَاءَ خَطْءٍ فِي جَمِيعِهَا وَتَطَرُّقِ احتمال خطأ واحد منها لا التعین لا يجتمعان. کیوں؟ اس لیے کہ قطع کا ہر ایک پہ باقی بھی رہنا. تینوں میں سے کہا جائے کہ نہیں تینوں قط آپ کا حجت دو ہے حجت, اور کہیں کون دو میں سے کون سا ہے؟ ایک قط حجت نہیں ہے مثلا اور دو حجت ہے, تو آپ جس والے پہ ہاتھ رکھیں گے کہ یہ حجت ہے ہم کہیں گے اس میں اندر احتمال خلاف پایا جاتا ہے. بات واضح ہے جی. جیسا کہ یہ حکم ہے آپ کو شبہ محصورہ میں, البتہ موضوعیہ کی مثال لے لیجئے. دو گلاس ہیں آپ کے پاس, کسی ایک میں آپ کو کیا ہے نجاست گری ہے, ٹھیک, کسی ایک پانی میں نجاست ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے, تو شریعت کیا کہتی ہے آپ کو؟ یہ کہتی ہے کہ کسی جس کا دل چاہے گلاس میں اٹھا کے پی لیجئے. نہیں, شریعت کہتی ہے آپ کو دونوں چونکہ محصور ہے تو آپ کو دونوں سے پرہیز کرنا ہوگا, حرام ہے آپ کے لیے پانی پینا. واضح. یہاں پر وہی حال ہے کہ آپ تین قطع تھا اور آپ کہہ رہے ہیں تین میں سے کل ایک قطع جو ہے کیا ہے میرا اس کے اندر احتمال خلاف ہے اور معین نہیں ہے وہ کون سا ہے, تو آپ کو کیا کہا جائے گا کہ آپ کا تینوں قطع جو کیا ہے اعتقاد جازم نہیں ہے, وہ قطع نہیں ہے. واضح دیکھیے گا فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَن تَنْسَلِخَ كُلَّهَا عَنْ كَوْنِهَا اعتقادا جازما. تینوں سے آپ انسلاخ کر لیں گے, جدا کر لیں گے اس کو اعتقاد جازم کو. فَإِنَّ بَقَاءَ قَطْعِهِ فِي جَمِيعِهَا کہ تمام تینوں میں کیا ہے قطع کا باقی رہنا, وَتَطَرُّقِ احتمال خطأ واحد, اور کہا جائے کہ تینوں میں سے ایک میں جو کہ احتمال خلاف ہے اس کو باقی رہنا, لا التعین بنا کسی معین کے, لا یجتمع, یہ دونوں جمع کبھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. والخلاصہ ان القطع یستحیل جعل طریقیت له تکوینین و تشریع. خلاصہ کلام یہ ہے کہ قطع کے لیے طریقیت کا جعل کرنا محال ہے, چاہے وہ جعل تکوینی کی جہت سے ہو یا جعل تشریعی کی جہت سے. بات